سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رات کا آخری پہر اور آخری حصہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا تو سو رہی ہوتی ہے، مگر آسمان سے یہ برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار فرشتے دیتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ اسے عافیت عطا کی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی دور کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ صبح صادق تک کے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ سحری بھی کرتا ہے، اور اگر نصیب والا ہو تو وہ اپنے رب کے حضور اس وقت میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات اور دعاؤں میں مصروف رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم سحری کرنے تک محدود ہیں یا تہجد تک بھی پہنچتے ہیں؟ آج ہم اس مبارک گھڑی کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ جو مبارک وقت ہے، اس وقت میں کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے انسان کو، اور یہ کتنا مبارک عمل ہے، کتنا مبارک وقت ہے۔ اس سلسلے میں آج کی مجلس میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ سحری اور تہجد کا جو وقت ہے یہ بڑی برکت اور بڑی اللہ تعالیٰ کی قربت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس وقت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور سحری کا وقت یہ اس میں دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے، اور اس وقت قربت الہی اور گناہوں کی معافی کا یہ وقت سبب ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو سحری کے بارے میں تو گزشتہ درس میں ہم نے وہ تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا تھا کہ سحری کرنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور اس سے متعلقہ مسائل بھی دوسری نشست میں بیان کیے تھے۔ آج جو ہے وہ نماز تہجد کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ نماز تہجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خواص اور پہچان ہے، اور حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم۔ حدیث تو لمبی ہے، میں نے اس کا مختصر سا ایک پیراگراف پڑھا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے قیام کو لازم پکڑ لو۔ رات کے قیام سے مراد تہجد کا اہتمام، اس کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ تھے ان سب کا یہی وتیرہ اور یہ طریقہ تھا کہ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ تھے ان کی یہ عادت تھی، ان کا یہ طریقہ اور یہ وتیرہ تھا کہ وہ نماز تہجد کو قضا نہ کرتے۔ نماز تہجد میں وہ اٹھتے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے اور مناجات کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ اور پھر اس روایت میں اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ جو وقت ہے نماز تہجد کا، یہ نماز تہجد جو ہے وہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیتی ہے، اور اسی روایت میں آگے جملہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ کی زبان مبارک سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد المفروضہ صلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز وہ رات کی تاریکی کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ اور قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اس وقت تو اتنے تہجد کے فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ بہت مختصر سے وقت میں یہ ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں نے ابھی فی الحال 2 حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اب میں قرآن کریم کی کچھ آیات کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا المزمل، ایک کپڑا لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات کو مگر تھوڑا سا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ اس میں نماز تہجد کا اللہ تعالیٰ حضور کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور دوسری جگہ 15ویں پارے میں وہاں پر ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، پہلے نماز تہجد فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب اس میں محدثین کا کلام ہے کہ یہ فرضیت جو منسوخ ہوئی ہے یہ حضور سے بھی منسوخ ہوئی ہے اور عام لوگوں سے بھی ہوئی ہے، یہ صرف عام لوگوں سے فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، حضور کے ذمہ اسی طریقے سے ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا
کہ یہ فرضیت سب کے لیے منسوخ ہو گئی ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو وہاں پر جو میں نے دوسری ابھی آیت پڑھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس میں فرمایا کہ یہ نماز تہجد جو ہے یہ ایک زائد چیز ہے، یعنی فرض سے زائد چیز ہے۔ بہرحال بہت ساری فضیلتیں نماز تہجد کے بارے میں روایات میں آتی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، اور ایک جگہ جو ہے 21ویں پارے میں وہاں پر یوں ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ رات کو نماز تہجد میں مشغول ہوتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اور بھی بے شمار آیتیں ہیں، ان میں سے 19ویں پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، عباد الرحمن کی صفات جہاں پر بیان کی ہیں، وہاں پر یہ بات بھی فرمائی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے سجدے اور قیام کی حالت میں۔ بہرحال تو حدیث شریف میں بھی بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں، میں نے تو صرف مختصر سی میرے پاس ذکر کر دی، اور قرآن کریم کی بھی آیات ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز تہجد کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے اور عظیم دولت ہے، اہم ترین عبادت ہے، اور رمضان میں تو یہ عبادت اور رمضان میں اس عبادت سے فائدہ اٹھانا ہر مسلمان کے لیے آسان ہے، اور عام دنوں میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہوگا اور میرے سارے مسئلے تہجد میں اٹھوں گا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو کیوں وہ تہجد میں نہ اٹھے، کیوں وہ اللہ سے نہ مانگے، کیوں اللہ کے سامنے وہ نہ گڑ گڑائے، کیوں اللہ کے سامنے نہ روئے دھوئے؟ اس لیے کہ وہ وقت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنے بندوں کو، نوازتے ہیں۔ تو رمضان میں تو بہت زیادہ آسان ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی شاید ہی بد نصیب آدمی ایسا ہو کہ جو سحری کے لیے نہ اٹھتا ہو۔ اب جب سحری کے لیے بھی اٹھ رہا ہے تو کم سے کم 2 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت وہ تہجد کی نیت سے وہ نماز پڑھ لے، تاکہ تہجد کا بھی ثواب مل جائے اور سحری کرنے کا بھی ثواب مل جائے، اور دوہرا اجر اور دوہرا ثواب کا انسان مستحق ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے تہجد کی۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 3 باتیں ارشاد فرمائیں، اور ان سے کہا کہ اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ اس روایت میں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے والے اعمال کا تذکرہ ہے، سلام پھیلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جائے نماز پر اور آنسو بہانا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن سے انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو رمضان میں ہمیں اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب سے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی پہلے جو ہے تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر سحری میں مشغول ہو جائیں، تاکہ دونوں فضیلتیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ تہجد کا وقت کیا ہے۔ جب یہ تہجد کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے چیزیں لوگ پوچھتے ہیں اور بہت سارے سوالات کرتے ہیں، اور میں 2 3 باتیں اسی سلسلے کی آج کی نشست میں مجھے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تہجد کا وقت کیا ہے، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ تہجد کا وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کے صبح صادق تک ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ معمول یہ تھا کہ آپ نے ابتدائی رات میں بھی تہجد پڑھی، درمیانی رات میں بھی آپ نے تہجد پڑھی، اور آخری شب میں بھی آپ نے تہجد پڑھی۔ کوئی ایک وقت آپ کا متعین نہیں تھا، لیکن زیادہ تر رات کے آخری حصے میں پڑھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ کی ترتیب یہ ہوتی کہ آپ رات کو جلدی آرام فرماتے، پھر سونے کے بعد پھر اٹھ جاتے، اٹھنے کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز پڑھتے، پھر آرام کی ضرورت پڑتی، پھر تھوڑی دیر آرام کر لیتے، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کی تیاری کرتے، فجر کی نماز میں مشغول ہو جاتے۔ یہ عام طور پر آپ کی ترتیب۔ تو
ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تعداد منقول ہے، 2 رکعت کم سے کم، 4 رکعت، 6 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ جو حضور سے مروی ہے وہ 8 رکعت، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا، پھر 2 رکعت پڑھنا، پھر سلام پھیرنا، پھر 2 رکعت پڑھنا، پھر سلام پھیرنا، اس طریقے سے 8 رکعتیں۔ اگر کسی کو موقع نہ ملے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ 4 رکعت تو پڑھ لے، 2 رکعت کر کے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2 باتیں اب رہ گئیں۔ ایک تو بات یہ رہ گئی کہ رمضان میں اس بات کو سمجھ لیں کہ رمضان میں ہر آدمی تہجد پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو ظاہر ہے کہ سحری کے لیے اٹھنا ہے، کھانے کے لیے اٹھنا ہے۔ جب کھانے کے لیے اٹھ رہا ہے تو کھانا دینے والے کو بھی دراصل یاد کر لے، کھانا دینے والے کو بھی یاد کر لے، اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جائے۔ اب آخری جو سوال ہے اور آخری جو بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہ عام طور پر لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں، کیا تہجد کے لیے سونا شرط ہے؟ تو اس سلسلے میں بنیادی بات ذہن میں، اصولی طور پر بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ دیکھیے یہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام کی تمام عبادات میں ہم مکلف ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے۔ آپ نے جس طرح عبادت فرمائی، آپ نے اس سلسلے میں جو احکامات عطا فرمائے، ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو علماء نے، حضرات فقہاء کرام نے فتاوی کی کتابوں میں باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نماز تہجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے، نماز تہجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی جاگا ہوا ہے تو وہ جاگ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ لے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو پہلے آپ 1-2 گھنٹہ لازمی سوئیں اور سو کر پھر اٹھیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور کا جو معمول ہے وہ مختلف روایتوں میں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں کہ آپ شروع رات میں پڑھ لیتے، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ درمیانی رات میں تہجد پڑھتے، اور اکثر روایتیں وہ ہیں کہ جس کو جمہور نے راجح قرار دیا ہے کہ آپ آخری شب میں اٹھتے، آخری شب میں اٹھتے اور اس میں آپ تہجد پڑھتے۔ اللہ تعالی ہمیں، رمضان چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سحری کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں، تو کم از کم آدھا پون گھنٹہ جو ہے وہ ہمیں تہجد کے لیے وقت نکالنا چاہیے، یعنی اتنا پہلے ہم اٹھیں کہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وضو کریں، مسواک کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تہجد میں جتنے لمبے لمبے رکوع ہو سکیں، جتنے لمبے لمبے سجدے ہو سکیں، جتنا لمبا لمبا قیام ہو سکے، جتنی لمبی لمبی دعائیں ہو سکیں، اللہ تعالیٰ یہ وقت اپنے بندوں کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں۔ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، بس میں وہ بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ عام طور پر لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کی کچھ تدبیریں ہیں۔ ایک تدبیر یہ ہے کہ بھئی عشاء کے بعد فوراً آدمی سو جائے، دوسری تدبیر یہ ہے کہ کھانا جو ہے ناک تک کے نہ کھائے، کھانا ذرا سا کم کھا لے، تیسری تدبیر یہ ہے کہ آدمی الارم وغیرہ کا یا کسی کو جگانے کا اہتمام کرے کہ بھئی کوئی جگائے، کسی کو ذمہ داری دے دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، بڑی عجیب بات ہے یہ۔ وہ صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بہت کوشش کرتا ہوں تہجد کی توفیق نہیں ملتی، بہت کوشش کرتا ہوں تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ میاں دن کو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ رات کو تمہیں اپنے سامنے مصلی پہ کھڑا کر دیں گے۔ دن کو تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، رات کو اللہ اپنے سامنے تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ عام طور پر تہجد میں توفیق کا نہ ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دن معصیتوں میں گزرتا ہے، ہمارا دن نافرمانیوں میں گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں یہ وقت جو ہے وہ ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا اس سے فائدہ اٹھانے کا، ہر للو پنجو کو یہ وقت نہیں ملتا۔ اس وقت میں اللہ اپنے نیک اور خاص الخاص جو بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں اٹھنے کی، ان کو توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله۔